السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87، 88 اور 79 ہے۔ 87، 88، 89 تین آیتیں ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتدین کا ذکر فرمایا اور بعض ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اسلام سے پھر کر مرتد ہو کر مکہ چلے گئے تھے، پھر وہاں سے خطوط وغیرہ بھی لکھے۔ انہی میں سے ایک صحابی تھے، یعنی جو مرتد ہو گئے تھے، نام تھا سوید۔ انہوں نے مدینہ میں، یعنی کہ حارث ابن سوید انصاری، تو 12 لوگ مرتد ہوئے تھے۔ ان میں سے انہوں نے وہاں مدینہ خط لکھا اور یہ پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر میں توبہ کرنا چاہوں؟ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، غلط کام کیا، اسلام چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے یہ درخواست، یعنی کہ سوال خط بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جواب بھی بھیجا آیت مبارکہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے ارتداد کیا تھا، جو مرتد ہو گئے تھے، ان کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ تو 87 اور 88 میں اللہ نے ان کی سزا کو بیان فرمایا، اور 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بالکل توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اسلام سے پھر جانے والوں کی یعنی کہ سزا بیان فرمایا تو ارشاد فرماتا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وہ لوگ، ان کی سزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ میں نے گزشتہ اتوار میں بتایا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں بھی ارتداد کا بڑا دور چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر بندے کے دل میں ہو تو پھر وہ ارتداد کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کے بہکاوے کی وجہ سے اگر ارتداد کر بھی لے تو اسے افسوس ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اور ایک ہی خالق کائنات کا ہونا، یہ سمجھ لیجئے کہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ جس کے پاس بھی تھوڑی سی عقل ہوگی وہ یہ سمجھے گا کہ ایک خدا ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے، یہ کیا؟ چلو ٹھیک ہے، مان لیا ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ تو مان لیا، لیکن اللہ ہی خدا ہے، یہ کیا؟ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نا، وہ ایک ہی ہو لیکن کوئی اور ہو، اللہ نہ ہو۔ تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور تمہارا خدا اللہ ہے، ہمارا خدا ایک ہی ہو لیکن کوئی اور ہو، یہ تو یعنی کوئی سوال کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں؟ یعنی یہ کہ بھئی ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک ہی ہے خدا، لیکن وہ ایشور ہے، وہ تمہارا اللہ نہیں، وہ ہمارا ایشور ہے۔ ایک ہی ہے خدا لیکن وہ ہمارا پرماتما ہے، یا برہما ہے، یا فلاں ہے، یا ڈھیکا ہے، لیکن وہ تمہارا اللہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اللہ تعالیٰ ہی ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جو دنیا میں مانی جاتی ہے کہ آسمانی کتاب ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہم مانتے ہیں، دنیا والے مانتے ہیں کہ یہ آسمانی دین ہے یا آسمانی کتاب ہے، یہ دنیا والے مانتے ہیں۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں، سب کا نازل کرنے والا، سب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر کتاب میں اللہ کا ذکر موجود ہے نا؟ سارے نبیوں نے بھی اللہ ہی کا ذکر بیان فرمایا، اور جتنے بھی قرآن میں یعنی ایسے لوگوں کے پچھلی قوموں کے واقعات موجود ہیں کہ جو حضور خود سے بیان نہیں کر سکتے، حضور خود سے بیان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، یہ اللہ کے رسول عرب میں رہ کر، ایسا نہیں کہ آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی اور پھر آپ نے سب بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے، آپ تو پڑھے ہی نہیں۔ یہ ایک آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کسی سے پڑھے نہیں، کسی سے کچھ سیکھا نہیں، کسی کو استاد نہیں بنایا، کسی کے اسٹوڈنٹ بنے نہیں، اور سب جان گئے، سب بتا دیا۔
اب قوم لوط کس زمانے میں تھی، کہاں بستی تھی، کون سی بستی تھی، کس بستی میں رہتی تھی، وہاں ان پر کیا عذاب ان کے زمانے میں آیا تھا، سرکار نے بیان فرمایا قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ اچھا، یہی جو قرآن میں قوم لوط کا واقعہ ہے وہی انجیل میں ہے، وہی توریت میں ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ بدل گیا، قرآن میں بھی وہی واقعہ ہے اور انجیل میں بھی سیم ٹو سیم وہی واقعہ قوم لوط کے عذاب کا ہے۔ تو پتہ چلا یہ اس کتاب کو جس نے نازل کیا اسی نے انجیل کو نازل کیا ہے، اسی نے توریت کو بھی نازل کیا اور اسی نے زبور کو بھی نازل کیا، اس لیے کہ سب میں یہ ذکر موجود ہے۔ اور حضرت لوط کا، حضرت نوح کی کشتی والا واقعہ ہو، حضرت لوط کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ ہو، یا اور دیگر قوموں کی ہلاکتوں کا، تو یہ ساری چیزیں کتابوں میں سیم ٹو سیم بیان ہوئی۔ تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جس نے اس کو نازل کیا اسی نے اس کو نازل کیا، اور جتنے آسمانی دین ہیں وہ سب اللہ کے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے، وہی خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بیان فرمائی کہ جو خالق کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ مثال کے طور پر بھائی آپ یعنی کسی بیماری کا علاج بتا دیں تو ٹھیک ہے، حکیم تھے تو بتا دیا، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے تو بتا دیا، لیکن مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہ ذات بتا سکتی ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہو۔ دو سمندر ہیں، دونوں ملتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان برزخ ہے، دونوں آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، دونوں کے درمیان میں ایک دیوار ہے۔ کائے کی دیوار ہے؟ پانی کی دیوار ہے، دو پانی کو ملنے سے روکنے کے لیے پانی کی دیوار ہے، اور دو سمندر ایسے کہ نہیں مل سکتے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہے نا؟ تو یہ یعنی کہ بات یہ کون بتا سکتا ہے؟ یا تو دریا کا گھومنے والا بتا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جس میں یہ بیان موجود ہو کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کسی کتاب میں ہو؟ دنیاوی کسی کتاب میں نہیں، اگر ہوگا تو آسمانی کتاب ہی میں ہوگا، اس لیے کہ وہ صرف اللہ جانتا تھا۔ پھر تم نے تحقیق کی، ریسرچ کی، یا کبھی کوئی آدمی پہنچا اس نے دیکھا یار یہ عجیب چیز ہے کہ دو الگ الگ سمندر مل رہے ہیں، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے اور دونوں آپس میں گڈ مڈ نہیں ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ایسے چلتے ہیں، دونوں الگ الگ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک، اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں۔ بہرحال کہنے کی بات یہ کہ اگر بندہ غور و فکر کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ تو اب انہوں نے یعنی کہ ارتداد کیا، اور مرتد، اگر جو بندہ مرتد ہوتا ہے نا، تو دنیا میں مرتد کے لیے یہ یعنی کہ ذلت ہے کہ دنیا میں اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، کافر سے بھی نہیں ہو سکتا، مرتد سے بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی یعنی ہماری شریعت کا یہی قانون ہے کہ کافر کافر سے نکاح کر سکتا ہے، مسلمان مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، عیسائی نے عیسائی سے نکاح کیا، صحیح ہے، کافر نے کافر سے نکاح کیا، صحیح ہے، غیر مسلم یعنی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ آپس میں نکاح کریں تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور مسلمان مسلمان آپس میں نکاح کریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مرتد ہو گیا بندہ تو پھر دنیا میں اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، نہ کسی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی مرتد سے ہو سکتا ہے۔ تو بھئی یہ تو کر سکتے تھے نا کہ چلو مرتد مل گئے، سیم ٹو سیم مرتد، میں بھی مرتد تو بھی مرتد، چلو نکاح کر لیں، کہتے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی کام ہوگا، حرام کام ہی ہوگا۔ اور مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، اگر اس نے دین اسلام چھوڑ دیا اور کسی اور دین میں گیا تو وہ واجب القتل ہے۔ اب یہ کہ اسلامی حکومت ہو تو واجب القتل یعنی اس پر قتل کی سزا، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، بھائی تیرے لیے تیرا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تیری مرضی تو نے چھوڑ دیا، ہے نا۔ اب وہ ہمارے اوپر تو نہیں، اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، تو ہم یعنی کہ اسے کچھ نہیں کہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ اس کا نکاح شرعی اعتبار سے اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوگا۔ ایک یعنی دو غیر مسلم ہیں، مرد اور عورت، میاں بیوی، اور وہ شادی کر کے اسلام قبول کر لے، یعنی شادی ہو گئی تھی ان کی، بچے بھی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، دونوں نے اسلام قبول کیا، تو دونوں کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نکاح کی، وہ جو 7 پھیرے تھے کافی ہے، واپس نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ نکاح کافی ہے، ان کی اولادیں بھی حلال ہی ہے۔ ابھی بھی جو غیر مسلموں کی اولادیں ہوتی ہیں ان کو ہم حرامی یعنی نہیں کہتے کہ حرام کی اولاد ہے، نہیں، حلال کی اولاد ہیں، ان کا نسب ان کے باپ سے ثابت ہوگا، ان کا باپ ہے نا اصلی اور حقیقی، اور ان کی نسل چلے گی اسی طرح سے، اور وہ بالکل اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور وہ مسلمان اگر ہو جاتے ہیں تب بھی انہیں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، بس مسلمان ہو گئے کافی، کلمہ پڑھ لیا کافی ہے نا۔
لیکن اگر مرد مرتد ہو گیا، اگر وہ دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، تو اسے واپس نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، کفر کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ دنیا میں، آخرت میں ذلت و رسوائی، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، انہیں ذلت و رسوائی میسر آئے گی۔ اور خالدین فیہا، وہ اس یعنی کہ لعنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، حال یہ ہے کہ ان کے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی، سوائے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ارتداد کے بعد توبہ کی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس اسلام سے پھر جانے کے بعد واپس توبہ کر کے اسلام میں آ گئے، تو کہتے ہیں مگر وہ لوگ کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ حضرت حارث بن سوید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب وہ یعنی کہ کفار سے، مکہ میں جا کر کفار سے مل گئے، پھر ان کو بڑی شرمندگی ہوئی اور احساس ندامت ہوا، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس یعنی کہ مدینہ انصار کے پاس خط لکھا کہ میں اگر دوبارہ یعنی حضور سے پوچھو کہ اگر میں توبہ کر کے واپس اسلام میں آنا چاہوں تو میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی جلاس، ان کے بھائی تھے، انہیں بلایا، حارث کے بھائی جلاس تھے، جلاس ابن سوید انصاری، انہیں بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، تم اپنے بھائی تک یہ آیت پہنچا دو۔ انہوں نے مکہ اپنے بھائی تک یہ آیت پہنچائے، تو پھر وہ واپس مدینہ آ گئے اور پھر واپس مدینہ آ کر اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ ہی میں رہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ایمان بہت زوردار ہوا، پھر وہ بڑے نیک یعنی کہ بن گئے اور بڑے یعنی کہ فرما بردار، اور ان کا اسلام بالکل کامل و مکمل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جو سزا بیان فرمائی، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی کہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، مطلب وہ رحمت سے دور ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ دور، اور فرشتے ان پر لعنت کرتے رہیں گے، یعنی کہ ان کی ہلاکت کی، ان کے عذاب کی، ان کی بربادی کی دعا کرتے رہیں گے، ہے نا۔ تو وہ ان کا یعنی دنیا میں کچھ ہونا ہو، آخرت میں ان کے عذاب میں بڑی سختی ہوگی، ویسے دنیا میں بھی وہ برباد ہوں گے لیکن آخرت میں تو عذاب میں سختی ہوگی، اور تمام لوگوں کی، جو بھی مسلمان ہیں تمام لوگ، ان کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو یہاں تمام لوگ سے مراد تمام مسلمان ہیں، کہ تمام مسلمانوں کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ان کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعائیں ہوتی ہے، یعنی بد دعائیں ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ہلاک فرمائے، برباد فرمائے، ہے نا۔ تو ان کے اب یہ یعنی کہ اس سختی میں، اس عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر لعنتیں برستی رہے گی، اور جب وہ آخرت میں جائیں گے تو پھر انہیں عذاب ہوگا، اور عذاب میں ان کے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ تو جو بندہ مومن ہو کر رسول اللہ کی حقانیت کی گواہی دے کر، اللہ پر ایمان لا کر، پھر اگر وہ گھوم جاتا ہے، پھر جاتا ہے، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کے سارے لوگوں کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں تمام رحمتوں سے دور رکھے گا، اللہ آخرت میں تمام رحمتوں سے دور رکھے گا، ان کے لیے کوئی یعنی کہ ذرا سی بھی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ آخرت میں ایک ٹائم تو آئے گا نا کہ بھئی سب کے لیے حساب کتاب میں تھوڑا سا ہوگا کہ بھئی سارے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، تو چلو اب یہ کیا جائے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، تو سب کو تھوڑی راحت ہوگی، پسینوں سے راحت ہوگی کہ ہاں بھئی چلو عذاب یعنی کہ حساب کتاب شروع ہوا، اب سب لائن میں لگے ہیں کہ حساب، ان کے لیے تو وہاں بھی راحتیں نہیں ہوگی، اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، بلکہ انہیں دیکھے گا نہیں، بلکہ ان سے بات بھی نہیں فرمائے گا، ان کا حساب بھی اللہ خود نہیں لے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، تو نے ایسا کیوں کیا یہ بھی نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ ان کے لیے بالکل اتنی یعنی کہ لعنتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے دور رکھے گا۔ اور فرشتے اور لوگوں نے بھی ان کے لیے بد دعائیں کی ہے، لعنتیں کی ہیں، بد دعائیں کی ہیں، تو یہ ساری لعنتیں، یہ بد دعائیں، یہ سب جو ہے آخرت کے لیے ان کے لیے جمع رہے گی، تو پھر وہاں اتنا سخت اور اتنا زیادہ
عذاب ہوگا. یہ انہوں نے یہاں بیلنس کیا ہوا ہے, جتنا بھی بیلنس کیا ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا, اور اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر, اور اپنے اعمال کو بھی درست کر لے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. توبہ ایک ایسی چیز ہے, اللہ نے یعنی کہ توبہ کا ذکر فرمایا. توبہ اگر ارتداد کر لیا, یعنی اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا گیا, پھر بھی اگر توبہ کر کے واپس آتا ہے بندہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے. کسی نے کفر و شرک کیا, پوری زندگی کفر و شرک کرتا رہا, اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, اسلام قبول کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, کفر و شرک بھی معاف فرما دیتا ہے نا. لیکن اگر کفر و شرک پر مرا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر الشرک, اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائے گا, اس کے سوا کچھ بھی معاف کرتے لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا. تو اللہ نے قرآن میں توبہ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. کہیں پر فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہیں الا الذین تابوا. تو توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ اس کے لیے بخشش عطا فرماتا ہے, اسے معاف فرما دیتا ہے, اور اس کے لیے ہر رنج و غم, اس کا عذاب بھی یعنی ختم, رنج و غم بھی دور, جو دنیا کی پریشانیاں تھیں وہ بھی دور. بندہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے لیے یہ ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سرکار خود فرماتے ہیں, میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں, ان سے تو کوئی گناہ کبیرہ تو بڑی بات ہے, کوئی گناہ صغیرہ بھی آپ سے صادر نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں کہ میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں. اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں, اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں ہے نا روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرو, یعنی کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو. صرف ایک تسبیح پڑھیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ نہیں, بلکہ سچے دل سے ہم استغفر اللہ پڑھیں, یہ نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے تو معاف کر دینا. ہم یعنی گناہوں کی معافی کے طور پر استغفر اللہ کہیں, صرف تسبیح کے طور پر نہ. بعض لوگ یعنی کہ پڑھتے ہیں پورا دن استغفر اللہ پڑھیں گے, لیکن وہ کیسا ہوگا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ صرف تسبیح پڑھنا چاہتا ہے کہ بھائی ایک تسبیح ہونی چاہیے, 2 تسبیح ہونی چاہیے, 3 تسبیح ہونی چاہیے, وہ گنتی پر چلتے ہیں, گنتی پر نہیں, بلکہ ہم کثرت کے ساتھ دن میں استغفار پڑھیں تو صرف اور صرف نیت یہ ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو, خطائیں کرتے ہو, اور ہم گناہ بخشتے ہیں. تم گناہ اور خطا کرتے ہو اور ہم بخش دیتے ہیں, تو تم ہم سے مغفرت مانگا کرو, ہم بخش دیا کریں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم مغفرت مانگ, اے بندے تم مغفرت مانگا کر, میں تجھے بخش دوں گا. جب تم مغفرت مانگے گا میں تجھے بخش دوں گا. تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم توبہ کریں گے اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. اور اس عمل سے ہم توبہ کرتے جائیں, گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہم توبہ کرتے جائیں, اللہ معاف کرتا جائے گا. کیوں؟ اس سے اس کی شان غفاری کا اظہار ہوتا ہے, اللہ کی شان غفاری ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کر کے اس کی پناہ میں آئے, تو یہ یعنی کہ جب تک آفتاب مغرب سے طلوع ہو تب تک ہوتا رہے گا. مطلب یہ کہ بندہ رات میں گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے, پھر گناہ کرے, پھر توبہ کرے, کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوتی رہے گی. وہ تو گناہ کرتا جائے, توبہ کرتا جائے, اس کی توبہ قبول ہوتی جائے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جس دن سورج مغرب سے نکلا, یعنی کہ پچھم سے جس دن سورج نکلے گا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک یعنی کہ قیامت جب آئے گی, یعنی کہ سورج نکلے گا پچھم سے, تو توبہ کا دروازہ بند, پھر لوگ توبہ کریں گے تب بھی توبہ نہیں ہوگی, قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے غرغرہ کا وقت, جو نزاع کا وقت ہم کہتے ہیں جسے, تو وہ غرغرہ کا وقت, اس وقت اگر بندہ توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتی. وہ اگر اسلام یعنی کہ کافر یعنی غیر مسلم ہے, کافر ہے, تو اگر وہ کلمہ پڑھ لے تب بھی وہ مومن نہیں شمار کیا جائے گا, اس کا اسلام اور ایمان قبول نہیں ہوگا. ہے نا, فرعون ڈوبتے ہوئے کیا ہے کہ آمنتو برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا, لیکن اس کا ایمان معتبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرتے مرتے جب ڈوب رہا تھا, مر رہا تھا, موت کے فرشتے دیکھ لے, آخرت کے حالات دیکھ لو پھر کلمہ پڑھو.
کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح توبہ بھی کرو غرغرہ کے وقت یعنی کہ نزاع کے وقت، تو پھر اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو نزاع کے وقت سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی گنہگار یعنی پکارتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا تو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب یعنی اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخشنے والا ہے اور پکڑنے والا بھی ہے۔ یعنی جب اللہ یعنی کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر وہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کر لیا تو معاف کر دے، تو اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، کیا یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشش بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر واپس یعنی کہ شرمندہ ہوتا ہے، تڑپ کر پھر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف کر دیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی رب، اس کا کوئی رب ہے جو بخشتا بھی ہے اور گرفت بھی کرتا ہے، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ سلسلہ ایسے ہی یعنی کہ چلتا رہتا ہے، وہ بار بار ایسے توبہ کرتا ہے، اللہ بار بار اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان جب تک، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری بارگاہ سے امید رکھے گا میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا، چاہے وہ کیسے ہی ہوں، کچھ بھی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے جیسے بھی گناہ ہو، لیکن جب تک تو توبہ کرے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں اللہ کی مغفرتوں سے جو ہے امیدیں رکھنی چاہیے، توبہ کر کے امید کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں چلو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہم سے گناہ ہو جائیں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر توبہ کرنے کے بعد اس سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاریت بڑی عظیم الشان ہے، ہم جب جب معافی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ شیطان نے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسموں میں جان رہے گی، جب تک کہ جسموں میں جان ہے میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں انہیں جب تک بخشوں گا جب تک کہ وہ توبہ کرتے رہیں گے، جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے میں بخشتا رہوں گا۔ تو اگر شیطان ہمیں یعنی کہ بھڑکا بھی دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، گناہ ہم کر بھی لیتے ہیں تو پھر گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اب یعنی کہ آگے پھر جو ہے توبہ کی قسمیں بھی ہیں، توبہ کی شرائط وغیرہ بھی ہیں کہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، اس کے کیا یعنی شرطیں ہیں اور کیا مستحبات ہیں، وہ ساری چیزیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔